السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ مولانا نے ماشاءاللہ محبت کا اظہار فرمایا اور بطور نمکین ڈش کے مجھے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کے بعد میٹھے جتنا بھی عرف عام میں کھانے کے بعد ہی حاضر ہوتے ہیں، ہمارے سارے اکابرین جمع ہیں، اور بیٹھتے بیٹھتے ویسے بھی مولانا نے مجھے فرما دیا کہ 3 منٹ، تو اب میں گزارش کرتا ہوں چند باتیں۔ اس میں بنیادی طور پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا خالد محمود زیغم صاحب، قاری کامران صاحب، مولانا مصعب عمیر صاحب اور ان کی دینہ ختم نبوت یونٹ کے اور اس مسجد کی انتظامیہ کے جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی ان کے رفقا ہیں، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اس پہ بیانات آپ انشاءاللہ العزیز سنتے رہیں گے۔ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ تقریباً 100 آیات مبارکہ اور 210 احادیث مبارکہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے موجود ہیں، اور سب سے پہلا اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جس مسئلے پہ ہوا وہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہے۔ ابھی اس کا تذکرہ کیا، آپ سنتے رہیں گے ساری باتیں۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں عرض کرنے لگا ہوں کہ مسیلمہ کذاب نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کا اجماع اس پہ ہوا کہ جو بھی حضور علیہ السلام کے بعد ختم نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے اور واجب قتل ہے۔ اب کتنی عظمت اس عقیدے کی تھی کہ کتنی بڑی قربانی صحابہ کرام نے اس کے لیے دی۔ حضور علیہ السلام کے سارے دور کے اندر، آپ کی بعثت کے دور 23 سالہ دور کے اندر جتنی شہادتیں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، غزوات و سرایہ ہوئی، ان کی تعداد 259 بنتی ہے، اور صرف مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ جو تحفظ ختم نبوت کے لیے یہ جنگ لڑی گئی، 1200 صحابہ اکرام کی شہادتیں اس میں ہوئیں، اور جن میں سے 700 حفاظ اور علماء صحابہ اکرام اس میں موجود تھے۔ کتنی بڑی قربانی تھی۔ یہاں سے یہ سلسلہ چلا شروع سے لے کر آج تک۔ ختم نبوت کے خاطر جتنے بھی لوگوں نے دعویٰ کیا صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک، اس وقت کے اکابرین نے، علماء اور مشائخ نے قربانیاں دی۔ ہمارے اس دور کا جو فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے 1884 میں علماء لدھیانہ نے اس کو کافر قرار دیا، اور اس کے بعد دوسرے علماء نے فتاویٰ جاری کیے، اور پھر عدالتوں کے اندر بھی ان کے خلاف دعوے دائر ہوئے اور ان کے خلاف فیصلے آئے، اور سب سے بڑا فیصلہ جو ان کے خلاف آیا اور ان کے تابوت کے اندر کیر ثبت ہوا وہ مقدمہ بہاولپور کہ 24 جولائی 1926 میں یہ مقدمہ دائر ہوا۔ بالآخر 7 فروری 1935 میں جو مقدمہ آیا ان کو کافر قرار دیا گیا، اور ایک نکاح کا جو دعویٰ تھا وہ قادیانی مرد کا نکاح اس مسلمان
عورت کے ساتھ اس کو فسق قرار دے دیا، ان کو کافر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد تحریکیں چلی، 1953 کی تحریک بھی چلی، اور یہ وہ تحریک ہے جس میں 10,000 لوگوں نے شہادتیں پیش کی، 1 لاکھ لوگ قید ہوئے، 10 لاکھ کے قریب متاثر ہوئے لوگ۔ اور جب اتنا بڑا مارکا ہو گیا، اب بہت سارے لوگ اس سے جان چھڑانے لگے کہ ہمارا اس میں کوئی اتنا حصہ نہیں ہے، لیکن سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں، سنو میں سید عطا اللہ شاہ بخاری ان ساری شہادتوں کی اللہ کے حضور ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ التجا کروں گا، یا باری تعالیٰ جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1200 صحابہ کرام کی شہادتوں کی جنگ یمامہ میں قربانی قبول کی، اے اللہ میں ان 1953 کی تحریک کے شہداء کی قربانی قبول کرتا ہوں، اور قیامت کے دن اپنے رب سے التجا کروں گا، یا باری تعالیٰ ان تحفظ ختم نبوت کے شہداء کا حشر بھی جنگ یمامہ کے شہداء کے ساتھ کر دیجئے، اور امید ہے اللہ ایسا کر دیں گے۔ وہاں سے یہ چلی، اور پھر اگلی تاریخ 1974 کی چلی، اور اس میں 29 مئی کو جو ثانیہ ہوا تحریک چلی، اور پھر پہلا اجلاس 9 جون 1974 کو ہوا تمام مکاتب فکر تمام تنظیموں کا، اور الحمدللہ 9 جون 1974 کو چلنے والی تحریک بالآخر 7 ستمبر 3 مہینے سے بھی کم 1974 4:35 پر باقاعدہ اسمبلی کے اندر بھی ان قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں، یہ مفکر اسلام اور شاعر اسلام علامہ محمد اقبال صاحب کا مشہور جملہ ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے حضرات آئیں گے آپ کے سامنے یہ قراردادیں بھی پیش کریں گے۔ شروع سے ایک تحریک چل رہی ہے کہ ان کی جتنی مصنوعات ہیں قادیانیوں کی، بالخصوص شیزان اور مشموم اور دوسری، ان کا بائیکاٹ کریں، اور اب تو جیسے کہا گیا کہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے، اب یہ کھل کر اسرائیل میں یہودیوں کو بنا دینے لگے، فلسطینی مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں۔ اس لیے جس طریقے سے قادیانیوں کی پروڈکٹس کی مصنوعات کے ہم بائیکاٹ کریں گے، اسی طریقے سے یہودیت یہ اب بات چل رہی ہے، عنوان چل رہا ہے سارا، ان کی بھی آخری درجے کے اندر پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور جو تعاون مالی ہو سکے وہ پیش کرنا چاہیے، اور آخری درجے میں جو ہر بندہ کر سکتا ہے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، قادیانیت کا بھی بائیکاٹ کریں، اور اسی طریقے سے یہودی پروڈکٹس جتنی بھی ہیں ان کا بھی مکمل بائیکاٹ کریں، اپنے ذات سے اور اپنے گھر سے شروع کریں، اور اس تاریخ کو آگے لے کر چلیں۔ اللہ اس پروگرام کو بہت زیادہ کامیاب فرمائے، حضرت مولانا اور ان کے جتنے رفقاء ہیں ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔